السلام علیکم ویورز، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے اور پاکستان کا قومی کھیل ان دنوں شدید مسائل سے دوچار ہے، بڑے بحران کا سامنا ہے، اور وہ بحران پاکستان ہاکی فیڈریشن کے انتظامیہ کی طرف سے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ فنڈز بالکل نہیں ہیں۔ اور اگر ہم گزشتہ سال، 1.5 سال کی، 2 سال کی پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم کی مصروفیات دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ چند ایک مقابلوں میں ٹیم شرکت کرے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کھیل لی ہے، بالکل فارغ، اس سے پہلے ایشین گیمز کھیلے، اس کے بعد بالکل فارغ۔ تو کیا دنیا میں ہاکی ایسے ہو رہی ہے کہ ایک بڑا ایونٹ سال میں، 1.5 سال میں کھیلیں اور اس کے بعد پھر پورا 12، 13، 14، 15 مہینے فارغ رہیں؟ کس طرح سے معاملہ آگے چلے گا؟ پاکستان کی ہاکی چلے گی کیسے؟ پاکستان ہاکی فیڈریشن اب اگلا اس سال کا رواں مالی سال کا بجٹ آنے والا ہے جو 6 مہینے میں آ جائے گا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن پچھلے سال سے یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی اسمبلی بن گئی ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پڑی ہوئی ہے، وہ اپروول ہے، پھر وہ چیزیں آگے چلتی رہتی ہیں۔ ہاکی انڈیا کی طرف سے ایک ای میل آ جاتا ہے، مالی تعاون کی پیشکش کی جاتی ہے، اس کے جواب میں پھر حکومت بڑے واضح انداز میں سامنے آتی ہے کہ ہم نے 1 ارب روپیہ دیا، اور اس کے اوپر جواب پھر پاکستان ہاکی فیڈریشن کی طرف سے سامنے آتا ہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ آڈٹ کروایا جائے گا 2008 سے 13 تک کا، اور اس کے بعد پھر معاملات کو آگے دیکھا جائے گا۔ فنڈز اتنے ضروری کیوں ہیں؟ ان کا متبادل کیا کوئی نہیں ہے؟ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو انہوں نے کبھی حکومت سے مالی تعاون کی، مالی امداد کی کبھی اپیل نہیں کی، بلکہ وہ بعض اوقات بڑے ایونٹس میں اپنے خرچے پر پاکستان کی فٹ بال ٹیم کو بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں بھیج دیتے ہیں۔ 2010 کا ابھی تک مجھے ایشین گیمز یاد ہے، وہاں پر یوسف رضا گیلانی صاحب اور اس وقت کی جو حکومت تھی، انہوں نے ان کا نام ایشین گیمز کی ٹیم سے نکال دیا تھا، لیکن 70-80 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ کیا پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے، اپنی ٹیم کو ایشین گیمز پہ بھیجا۔ آج کی پاکستان کی ہاکی فیڈریشن اتنی بے بس کیوں ہے، اتنی لاچار کیوں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں؟ اور اگر حکومت تعاون نہیں کرتی ہے تو پھر اس کا متبادل ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا اب پاکستان کی ہاکی ایسے ہی چلے گی، سال 1.5 سال میں ایک آدھ ٹورنامنٹ کھیلے گی؟ ان ساری چیزوں پر، اس کے ساتھ ساتھ جو اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پاکستان نے غالباً 6 مہینے میں، اور اس سے پہلے کی جو مصروفیات ہے قومی ہاکی ٹیم کی، اور مجموعی طور پر جو معاملات جس کا ان دنوں میں سامنا ہے، 60 سے زیادہ میڈل غالباً سنا جاتا ہے کہ اس کھیل نے جیتے ہیں، اور آج ان میڈلز کی بھی شاید کوئی وقت نہیں ہے۔ میڈلز کی وقت یہ بڑا سخت لفظ ہے، لیکن اگر ہمارا قومی کھیل یہ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پھر کیسے آگے معاملہ چلے گا؟ اس معاملے پر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان ہاکی کا ایک بہت بڑا اور معروف نام، سابق سیکرٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن، اولمپئن خالد محمود صاحب۔ خالد صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان ہاکی ٹیم کے چیف کوچ، ایک بہت بڑا نام پاکستان ہاکی کا، بڑی کامیابیاں ہیں ایک کھلاڑی کی حیثیت سے بھی، اور انہیں ایک جوش جذبے کے ساتھ اور لگن اور ایمانداری کے ساتھ اور جستجو کے ساتھ کام کرنے والا شخص مانا جاتا ہے پاکستان کی ہاکی میں۔ دنیا بھر میں ان کی ایک منفرد پہچان ہے۔ شہناز شیخ صاحب، شہناز صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ آپ پاکستان کی ٹیم کے چیف کوچ بھی ہیں، اور آپ نے 2 ٹورنامنٹس کے فائنل بھی کھیل لیے ہیں، اور اس پہ بھی ہم بات کریں۔ خالد محمود صاحب، شہناز شیخ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ کھیلتے بھی رہے ہیں، 2 فائنل کھیلے ہیں انہوں نے، بالکل کھیلے، ایشین گیمز کا بھی، چیمپئنز ٹرافی کا بھی۔ ایشین گیمز میں جس ٹیم سے فائنل ہارا، چیمپئنز ٹرافی میں اس میں سیمی فائنل میں اس کو شکست دی، بدلہ اتار دیا، باوجود پیسے نہیں۔ اچھا مجھے بتائیے گا، آپ پاکستان ہاکی ٹیم کی اس کارکردگی کو، اور اب پاکستان نے کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا اولمپک کا، شہناز شیخ صاحب آپ کے خیال میں ڈیلیور کرنے میں کامیاب رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی تک کے جو رزلٹ ہیں، شہناز صاحب کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پلس پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ہاکی نیچے لگی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو ریوائیو کیا، اس سٹیج پہ لے آئے۔ ٹھیک ہے، حالات نے بھی ان کا ساتھ دیا لکیلی، مگر میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی محنت، کیونکہ یہ ہاکی کے پیچھے دن رات ایک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ کھلاڑی تھے، ٹھیک ہے، اس وقت کا بھی یہی شوق تھا، بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ اپنی جگہ ہو گیا۔ ابھی آپ نے فٹ بال کا ذکر کیا، میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں بھی آ جاؤں کہ جی فٹ بال کو گورنمنٹ سے پیسے نہیں لینے پڑتے۔ آج یہ کہ اگر ان کو کوئی پیسہ ملے تو ٹرانسپیرنسی ہے تو مل رہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ جو پیسہ ہم دے رہے ہیں یا جس ذرائع سے بھی وہ لے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے لگے گا فٹ بال کے اوپر،
ٹھیک ہے. اب میرا خیال ہے شاید سب لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا, میں اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانے دوں کہ پیسے کیوں نہیں. جس وقت ظفر اللہ جمالی صاحب کی فیڈریشن گئی تھی چھوڑ کے 9 کروڑ روپیہ دے کے گئے تھے, یہ آفیشیل ہے, آپ جا کے کتاب 9 تھے یا 5, 5.5 یا 5.5, 4.5 بتایا جاتا ہے. 9 کروڑ روپیہ, 9 کروڑ روپیہ بینک میں پڑا ہوا تھا, سلک بینک میں. آپ سیکٹری تھے اس وقت؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. اوپر سے جب سے اپنا پچھلی فیڈریشن آئی ان کو 150 کروڑ ملا ہے, 1 ارب نہیں, 150 کروڑ ملا. آفیشلی وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں 70 کروڑ روپیہ ملا صرف. سر وہ باقی کدھر چلا گیا؟ جو فگرز آتے تھے, چلے میں اسی پہ جا رہا ہوں, جو اخبار میں فگرز آ رہے کہ گورنمنٹ نے یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا, تو باقی کے کدھر گئے؟ کسی جگہ تو ہوں گے نا. چلیے ٹھیک ہے, وہ بھی اب ایک چیپٹر کلوز ہو چکا ہے, آگے کو دیکھنا ہے. اچھا, ہم سنتے ہیں کہ یہی جو گفتگو آپ ابھی کر رہے ہیں نا کہ 1.5 ارب روپیہ مل گیا ہے, ایسی ہی گفتگو کی وجہ سے ایک پرسیپشن بنا اور آج اسی وجہ سے ہاکی پاکستان کی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ حکومت اس کی مدد کرنے, سرپرستی کرنے اور تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پرسیپشن بنایا گیا دیکھیے آپ لوگوں کی طرف نہیں حافظ صاحب, ہماری طرف سے نہیں, ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں اس میں. سیدھی سی بات یہ ہے, میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے کوئی اب کوئی یہ بھی تمنا نہیں کہ میں کوئی بن جاؤں کسی, کیونکہ مجھے کوئی ہر چیز میں نے اللہ بھائی کر لی. اس لیے یہ پرسیپشن غلط ہے کہ ہم لوگوں نے ایک آپ کہہ رہے جی گینگ بنایا ہوا ہے. ہمیں دکھ اس چیز کو ہوتا ہے کہ ملا ہے پیسہ. اگر سیدھی سی بات ہے, سننے میں اب آ رہا ہے جیسے کہ جی شہناز ایون اپنے ذرائع سے کرتے ہیں, پیسہ اکٹھا کیا, یہ کیا, اپنے ذرائع سے پیسہ نہیں اکٹھے کرتے. سوری کٹ کا کر لیا. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ شہناز صاحب نے پاکستان کی ٹیم کا جو کٹ ہے نا اس کا سپانسر وہ ایک کانٹریکٹ کروایا اور لمبا کروایا ہے. یہ نہیں کہ صرف 6 مہینے کا کروا دیا جائے پھر 6 مہینے کا کروا دیا جائے, 1-2 اور چیزیں ہیں وہ یہ ان کی جیب خود برداشت کر رہی ہے. وہ مجھے ان کے کسی دوست نے بتایا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اپنی محنت سے کر رہے ہیں نا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو پچھلی فیڈریشن تھی, چلیں 70 کروڑ بھی ہے, کسی کے پاس حساب ہے 70 کروڑ کا؟ آڈٹ ہوا ہے جی وہ کہتے ہیں. سر آڈٹ تو ہر چیز کا ہی ہوتا ہے. یہ جو گورنمنٹ کے محکمے میں جا کے وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے اسمبلی کی پکڑتی ہے, وہ آڈٹ ہو کے ہی جاتا ہے نا سارا کچھ. آڈٹ بات سیدھی سی ہے, آڈٹ میں لفظوں کی ہیر پھیر ہے. آڈٹ کہتے ہیں اختر رسول بیسیکلی شریف آدمی میں سمجھتا ہوں اس کو. آپ نے جو پچھلے دور کے ستیہ ناش کرنے والے بندے تو آگے چل رہا لیں آپ نے. میں بالکل آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں, رانا مجاہد کے کیا کریڈینشلز ہیں سیکرٹری بننے کے؟ کیا وہ اس ٹولے کا حصہ نہیں تھا جو پچھلا تھا؟ وہ اس میں بھی امپورٹنٹ آدمی تھا. پھر تو اختر رسول بھی اسی ٹولے کا حصہ ہے. نہیں, اختر رسول تو مینیجر ہے, ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر رہے ہیں. اختر دیکھیے بات یہ ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر رہے ہیں حافظ صاحب, یہ صرف چیزیں دکھانے کی کاغذوں پہ ہوتی ہے. اچھا, کسی بورڈ نے آج تک کوئی ڈیسیجن ایسا کیا ہے جس میں وہ دونوں چیزیں آئیں کہ جی یہ فیور میں تھے یا اگینسٹ تھے؟ فائنلی کیا ہوتا ہے؟ اب ایگزیکٹو بورڈ کی ممبر تو ایک آدھی ایم این اے لیڈی اپنا سندھ سے وہ بھی تھی, ٹھیک ہے, اور بھی لوگ تھے. اب ان کے پاس کیا ہاکی کا اتنا ہے, وہ فالو کرتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھ سکیں جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اختر کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں, پچھلے دنوں میں ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ جی ہم نے گورنمنٹ سے کہا کہ جی آپ ایسا کریں, ایک کمیٹی فارم کریں جو فائنینسز کو مانیٹر کرے. بہت اچھی بات ہے, مگر اگلا جملہ کیا ہے؟ اس کمیٹی کا ہیڈ ہوگا سیکرٹری جنرل. تو پھر کہاں سے آئے گی مطلب یہ چیز شفافیت, انصاف کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے ہمیں بس کہنے کا حافظ صاحب, ہمیں صرف دکھ ہوتا ہے. اچھا ہاکی کیسے چلے گی خالد صاحب؟ اچھا دوسری بات آپ کو ایک سوری, ہاں جی, آج تک ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں پیسہ چاہیے نرسریز بنانی. پچھلے 5 سال میں نرسریز کیوں نہیں بنی؟ جس وقت اس وقت بھی 30 جگہ یا 18 جگہ یا 20 جگہ اکیڈمی شو ہو رہی تھی نا, کدھر ہیں وہ بچے؟ کسی جگہ سے کسی اکیڈمی سے کوئی نکلے ہیں 2-4-5؟ شہناز صاحب کے پاس ہیں ان کی ٹیم میں اکیڈمیوں سے بچے نکلے؟ سر وہ نکلے ہیں, مگر یہ کہ 32 اکیڈمی ہیں آپ کی, اور 32 میں سے ہر اکیڈمی سے ایک بھی نکلا ہے تو آپ کا پول بن جاتا ہے 32 کا. اگر 5 نکلے ہیں تو کیا ہے؟ اچھا, آپ کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کا ضیاع ہوا ہے بے شمار. دیکھیے پیسہ دینے کھلاڑیوں کو, پیسہ آفیسر سینٹرل کانٹریکٹ ملے نا کھلاڑیوں کو بھی, خالد صاحب پیسے ملے. ٹھیک ہے, وہ کیا آٹے میں نمک کے برابر. آپ دیکھیں دنیا میں
جو ہمارے جو ٹیم کو آفیسرز کو چھوڑ دیں جو سیر کے لیے جاتے ہیں ان کے وہ الاؤنسز ہیں جو ایک وزیر کے نہیں. پیسے کہاں سے پورے ہوں؟ آپ کھلاڑیوں کو دیں, آپ مینجمنٹ کو دیں, جو لوگ سارا دن گراؤنڈ کے آفیشلز نے بھی تو جانا ہے نا خالد صاحب. اگر ہاکی ٹیم ہاکی مقابلے میں شرکت کے لیے جائے گی تو آفیشلز بھی تو جائیں گے نا. انہوں نے بھی تو بین الاقوامی سطح پر جو تعلقات ہیں, جو کمیونیکیشن ہے, جو رابطے ہیں, ان کو بڑھانے کے لیے مجبوری تو ہے. بات ہے کہ رابطوں کے لیے سیکٹری, فرض کیجیے ایک سیکٹری ہے, میں بھی رہا ہوں, رابطے ہمارے میں نے کسی سے نہیں بڑھائے انفارچونیٹلی, کہ ہم کسی ٹورنامنٹ کو چھوڑ دیا ہم کیا نہیں گئے تھے کسی جگہ کہ جی ہمارے تعلقات نہیں. ہم لوگ مطلب یہ ہے کہ ایسی اوکھی جگہ گئے ہیں, آئرلینڈ ویزے نہیں ہیں, بیلجیم ان کو ویزے ملے ہیں. تو مطلب یہ کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی ول ہے. اچھا کیسے چلے گی پھر ہاکی خالد صاحب؟ چلے گی ایسے ہی, پیسہ گورنمنٹ دے ان کو اور مانیٹر کرے ساتھ. اب گورنمنٹ کو پیسہ دے دینا چاہیے یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ سسکتے رہیں؟ نہیں دیکھیں کافی ہو گیا, لوگوں کو پتہ لگ گیا. ٹھیک ہے, اب پیسہ ان کو دیں, ساتھ مانیٹر کریں. اب پھر وہ آپ یہ نہ کہنا پرسیپشن, وہ پیسے میرے پاس نہیں آنے. اچھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن کا حق ہے ان کو ملے. اچھا ویسے ایک بات ہے, آپ دونوں معزز شخصیات یہاں پر تشریف فرمایا, آپ کی بڑی خدمات ہیں. ایک بات طے ہے, پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہیں, شہناز شیخ صاحب ہیں, 2-4-5 لوگ اور ہیں, یہ جو شر پسند ہیں, آپ یہ ان کی وجہ سے سب معاملہ خراب. دیکھیں آپ مجھے بتائیں, میں میرا خیال ہے کئی سال کے بعد آپ کے پروگرام میں کبھی آپ نے میرا بیان پڑھا کسی اخبار میں, کسی میں بھی بتائیے. شر پسندی ہم کیوں کریں؟ حافظ صاحب ہم نے اچھے وقت دیکھے ہوئے ہیں, ہم نے وہ وقت دیکھے ہوئے جس وقت لوگ عزت سے بلاتے تھے ہمیں. اب کل میں ایک جگہ پہ ایک کرکٹر تھا, جب بنگلہ دیش سے آ رہے تھے, میں کہا کرکٹ والو شور تو بڑا کرتے ہو. خیر اس وقت وہ نہیں بولا, 15 منٹ کے بعد آیا میرے پاس, کہہ رہا بھائی ہاکی کا کیا ہو رہا ہے. میں کہا وہ ہم تو اس وقت کھاتے میں نہیں ہیں. تو اس کے بعد ہمیں کوئی باخدا ہمیں قطن نہیں ہے. فرض کیجیے شہناز مینیجر ہے, ہم میں سے کسی کو زکو ہے, اس کو کیا فکر ہے کون مینیجر ہے کون سیکٹری ہے, مجھے کوئی خود فکر نہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. میرے استاد یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا نام ہے, اب پھر وہی آپ کی بات آ جاتی. آپ مجھے بتائیں جس ٹورنامنٹ میں ٹیم نہیں آپ کی ہے, اس میں 4 آفیشل کیا کرنے گئے. میں بھی سیکٹری تھا, میں نہیں گیا کسی جگہ 2.25 سال. جب سیکٹری نہیں تھا تو پھر اولمپکس پہ گیا تھا. کہاں لکھے حافظ صاحب کے سیکٹری ہر ٹور پہ جائے؟ جب آپ پیسے کما کے لاتے ہیں واپسی پہ, اچھے آپ کو ملتے ہیں الاؤنسز, ٹھیک ہے, آپ پیسے کما کے لاتے ہیں, پھر آپ جاتے. اچھا ان کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا, یہ تو بغیر کسی پیسے ان کو تو کھاتے میں اس میں لا ہی نہیں رہا. میں ان کو ٹھیک ہے. خالد محمود صاحب اور شہناز شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ پاکستان ہاکی کی چلتی پھرتی تاریخ ہیں, ان کے سینوں پر تمغے سجے ہوئے ہیں, وہ تمغے جن کے لیے دنیا کی بہت ساری قومیں اور ممالک صرف حسرت کر سکتے ہیں. یہاں پر پروگرام میں وقت ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر شہناز شیخ صاحب سے جانتے ہیں تیاریاں کیسی ہیں اور ہاکی کیسے چلے گی, کیا ٹیم کی کوچنگ کے ساتھ ساتھ ٹیم کے فائنانسز کا ذمہ بھی انہوں نے اٹھا لیا. اس بریک کے بعد ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے ہیں آج پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے. شہناز شیخ صاحب, پاکستان کی ہاکی کی کوچنگ کے ساتھ ساتھ اب آپ نے ان کے مالی معاملات کا بھی ذمہ اٹھا لیا کہ کھلاڑیوں کے مالی مسائل بھی حل آپ نے خود ہی کرنے ہیں, تو کوچنگ کریں گے یا وہ مسائل کو دیکھیں گے آپ؟ حافظ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور سب سے بڑا شکر گزار ہوں کہ میری یہ خوشی کی انتہا کہ میرے کپتان جو ہیں 71 کے جو ہیں وہ میرے سامنے بڑھے, اور میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں بات کیا کروں آپ سے, یعنی اور آپ ٹیکنیکل بات ان کے سامنے میری کروا رہے ہیں. یعنی آپ انسائکلوپیڈیا ہیں, پتہ ہے کہ آپ کو بہت سارا مواد. اس لیے کہ ہم نے جو ہے جو وقت گزارا ہے, اور جو انہوں نے ہمیں فادرلی بھی اور بڑے بھائی کی طرح جو ہے ایک ہمیں جو ٹریٹ کیا ہے, وہ نیچرلی وہ ہماری گیم کا, ہماری ہاکی اس وقت کا بہت بڑا احساس ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار پرووائڈنگ دس اپرچونٹی. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, کیمپ سے آپ آئیں. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم نے پی ایچ ایف کو جوائن کیا تو ایک پرسیپشن یہ تھا کہ جی کسی کی ذات کے لیے ہم نے جو ہے جوائن کیا. میں آپ کو بتا دوں کہ صرف ہاکی کی ذات کے لیے ہم نے کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ یہ اب الزام ہم پہ دینے لگے تھے سینئرز کو کہ جی یہ جو ہے انہوں نے جو ہے باہر رہ کے اتنا بڑا جو ہے پلیٹ فارم دے دیا ہے ان لوگوں کو
کہ جو شاید ابھی ان کو وقت چاہیے تھا اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. اینی ہو ہم نے جوائن کیا, اپنا اصلاح الدین نے کیا, میں نے جوائن کیا, اس کے قمر ابراہیم اور پورے لوگ تھے. خالد محمود صاحب کو بھی کہا لیکن ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں. سمیع اللہ کو بھی کہا, اس کی اپنی ریزرویشن تھی. لیکن اینی ہو ہم نے جوائن کیا, اور اس کے بعد جب مجھے جو ہے ٹیم کی جو ذمہ داری دی گئی تو ٹیم جو ہے آپ یقین کریں کہ ایک تو یہ کہ 11ویں پوزیشن رینکنگ پہ تھے ہم, اور اس کے بعد 1.5-2 سال سے سوائے 2010 ایشین گیم کے ہم کوئی بڑا ٹورنامنٹ نہیں جیتے تھے جی, اور وہ بھی اس کے بعد بھی پھر 7ویں 8ویں 9ویں پوزیشن جو ہے وہ ہماری آ رہی تھی. تو کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ شہناز آپ یہ ٹیم لے رہے ہیں تو یہ اپنا میرا تو اچھا ڈیسیژن نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک ہاکی کا ایک ہمیں جنون ہے, ہمارے ان بلٹ میں یہ چیزیں وغیرہ میں نے, اور اپنی جو اللہ تعالیٰ کی جو ہم پہ رحم ہے, مہربانی ہے, اور جو اپنا پیشن ہے, ایمانداری ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ لیا. اور اس کے بعد الحمدللہ پہلا انٹریکشن جو میرا بچوں کے ساتھ ہوا تھا, اور لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ شہناز صاحب آپ نے کیا گیا ان کے ساتھ, یعنی کہ میں نے کہا سب سے بڑی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. میں نے صرف اور صرف لڑکوں کو پہلی جو میں نے اسپیچ کی تھی اس میں بچوں کو میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں میں آپ کی وجہ سے ہوں, آپ میری وجہ سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ رزلٹ پروڈیوس کریں گے ہماری واہ واہ. میں صرف یہ کر سکوں گا 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو سیلف رسپیکٹ دوں گا. ٹھیک ہے, بچے رسپیکٹ کے بہت بھوکے تھے, بڑا ٹریٹ کیا گیا تھا ان کے ساتھ, ان کو یعنی کہ نا آپ کیونکہ یہاں رہتے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے کہ میں نے جو کوچنگ کی ہے, جو میں نے بڑوں سے سیکھا ہے وہی میں نے کوچنگ کیا ہے, اور اپنی زبان میں کوچنگ کی ہے. ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ ماڈرنائزیشن کو جو ہے میں نے اپنے سسٹم میں انڈکٹ کیا ہے, نہ کہ سسٹم کو جو ہے ماڈرنائزیشن میں بری کر دیا. پرابلم ہمارا سب سے بڑا ٹیکنیکلی یہی ہوا تھا. ٹھیک ہے, کہ ہم جو ہے ماڈرنائزیشن کو جو ہے نا اپنے ودن ریچ رہتے ہوئے نہیں کر سکے, اور ہم نے جو ہے اپنا نئے نئے طریقے اختیار کر لیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں فزیکلی بھی, مینٹلی بھی, اور اکنامیکلی بھی ہمیں جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتے تھے. اور پھر الحمدللہ میں آئی مسٹ تھینکس ٹو مائی بوائے کھلاڑی جو ہیں, جن حالات میں انہوں نے, جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ جن حالات میں یعنی کہ کوئی ٹور کینسل ہو رہا ہے, اور آپ دیکھیں کہ ہم کھلاڑی ہیں, جب یہ کوئی ٹور کینسل ہوتا ہے اور جس کے لیے ٹارگٹ ٹریننگ کی جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے ٹور کینسل ہونا, تو آپ دیکھیں کہ کھلاڑی جو ہے وہ کتنے یعنی کہ کنفیوز ہوتے ہیں. یعنی کہ ٹھیک ہے, ہمیں جو ہے اسپین کا ہمارا ٹور نہیں ہو سکا, ہم کامن ویلتھ گیم میں نہیں جا سکے, یعنی کہ اذلان شاہ میں پیچھے نہیں جا سکے, یعنی کہ چائنا, ہاں جی چائنا بھی نہیں جا سکے. ایشین گیم میں جب کھیلے ہیں تو آپ یقین کرنا کہ 1.25 سال کے بعد ہم نے پہلا انٹرنیشنل میچ کھیلا ہے, اور اس کے بعد انڈیا میں جو چیمپئن ٹرافی ہوئی ہے, اور اس میں 4 میچ کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے چیمپئن ٹرافی میں یورپین کے خلاف جو ہے پہلا انٹرنیشنل میچ ہم کھیلے. یعنی کہ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ لڑکے جو ہیں ان کا جو میچ ٹیمپرامنٹ تھا, انٹرنیشنل ہاکی کا ایکسپوجر تھا, وہ بہت کم تھا. ایک چیز ہے, لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ جی ایک بچہ جو ہے 125-150 جو ہے وہ میچ کھیلا ہوا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے. نہیں, جو ٹریننگ ہوتی ہے اور کمبائنڈ ٹریننگ, اور اپنے پیٹرن میں ہر آدمی کا اپنا اپنا اسٹائل ہے. خالد صاحب آئیں گے کریں گے وہی ایشین اسٹائل, لیکن ان کا اپنا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, میرا اپنا طریقہ کار ہے, ہوگا وہی اسٹائل لیکن میرا اپنا طریقہ کار. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کو وہ عزت, وہ ٹریننگ, وہ جو چیزیں دی ہیں, اور یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں 75% پاکستان کے فلیگ کے لیے کھیلتے ہیں, اور 25% میری ذات کے لیے کھیلتے ہیں. اور یہ میں کریڈٹ لیتا ہوں اس چیز کا, ٹھیک ہے, کہ جو بچوں کے ساتھ دن رات محبت سے, پیار سے, ان کو تھوڑا ڈانٹتے بھی ہیں. ہماری ہاکی میں پیار اور ڈانٹ دونوں چیزیں شامل ہیں. اب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے 2 ٹورنامنٹ کھیلے ہیں. مجھے افسوس صرف اس کا ہے کہ میں چیمپئن ٹرافی جو ہے وہ میں جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ نہیں جیت سکتے, اور ہم سیمی فائنل میں آئے. مجھے یاد ہے کہ 98 میں کوچ تھا, ذکا صاحب ہمارے مینیجر تھے, اور یہ لاہور میں ہم جو ہے چیمپئن ٹرافی کا جو ہے وہ اپنا جو ہے فائنل کھیلے تھے, اور ہم ہالینڈ سے ہارے تھے. تو جب ہمارا ہالینڈ کے ساتھ میچ ہوا کوارٹر فائنل, وہ بھی مسنگ نہ ہوتی ہے, 1-2 تو جیت جاتے. لیکن وہ میں جو انڈیا کے جو ہالینڈ کے خلاف ہم جیتے ہیں نا میچ, تو اس پہ میری اسپیچ سنیں, اس پہ اسپیچ میں نے لڑکوں کے کیا کی, کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم ایک پیپ ٹاک کرتے ہیں میچ سے پہلے, جو ہے ایموشنل ٹاک جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں نے بچوں کو جو ہے وہ کہا, میں نے کہا دیکھیں بھائی ہم 16 سال کے بعد جو ہے چیمپئن ٹرافی کا فائنل کھیل رہے ہیں,
اور لکیلی یہ ہے کہ میں اور زکا صاحب جو ہیں اس ٹیم کے مینجمنٹ. جی. ہالینڈ نے جو ہے ہمیں 3-1 سے ہرایا تھا. میں چاہتا ہوں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا مجھے, تو میرا وہ جو ہے قرض ہے نا وہ آپ اتار دیں. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ 4-2 سے ہم نے جیتا, بالکل ٹھیک ہے. باقی یہ تیاریوں کے سلسلے میں ہے, ابھی میں آپ کوشچن کریں گے کہ آگے کی تیاریاں کیا ہیں, لیکن ہمارا مین فوکس ہمارا کوالیفیکیشن کا ہے, جو کہ جون میں 20 جون سے لے کے 5 جولائی تک اینٹروپ میں ہو رہا ہے. وہ ہمارا ہے کہ کوالیفیکیشن ہم نے اولمپک کے کرنی ہے, اس کے لیے جو ہے ہم تیاریاں کر رہے ہیں. آپ نے جانا ہے کوالیفیکیشن کے لیے؟ ہاں, یہ دیٹ از اے گڈ پوائنٹ. تو اس پہ یہ ہے کہ واقعی صحیح بات ہے کہ جب تک وہ اپنا وہ ہوتا تھا نا, ہمارے زمانے میں بھی, خالد صاحب کے زمانے میں, کہ سلیکشن جب ہوتی تھی نا تو وہ کہتا تھا جب تک کہ سلیکشن بھی ہو گئی ہے کہ جب تک آپ جہاز کے دروازے نہ بند ہو جائیں آپ سمجھے کہ سلیکٹ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, جب تک جہاز کے دروازے نہ بند ہو جائیں آپ سلیکٹ نہیں ہوئے پاکستان. ٹھیک ہے, تو واقعی بھی ہوئے ہیں 1-2, یعنی کہ تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, فیڈریشن بھی اب ایفرٹ کر رہی ہے. ابھی تھوڑا سا بڑا اچھا ہوا ہے یہ کہ یہ جو اپنا یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو آڈٹ ہو رہا ہے, یہ اس سے کم از کم یہ ہوگا, کیونکہ لوگ جو ہیں پچھلی جو فیڈریشن کے وہ کہتے تھے کہ ہم بالکل ہم نے بڑا اچھا طریقے سے کیا ہے, شفاف کیا ہے, ہمارا آڈٹ ہے, ہر چیز ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت کر لینا چاہیے تھا فیڈریشن پاکستان گورنمنٹ کو. اس وقت اگر کر لیتے تو یہ جو ہے ٹرمینال جو ہے یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. خالد صاحب نے کہہ دیا جب ان کو پیسے مل جانے چاہیے, پرانا جو ہوا ہے اس کا حساب کتاب بھی ہوتا رہے, لیکن اس وقت ضرورت ہے. نہیں بس میں تو بات ہے, دیکھیے آپ انٹرنیشنل سپورٹس سے ہاکی اور فٹ بال کوئی بھی ہے کٹ نہیں ہو سکتا. ہاں, ہو نہیں سکتے. ٹھیک ہے, سپورٹس ایک ایسی چیز ہے, دیکھیں نا میٹنگ ڈیلیگیشن جاتے ہیں عابد صاحب 10-20 آدمی ہیں, 10-20 سے ملاقات کر آ جائیں گے. ہاکی میں اگر 500 بندہ ہی آیا ہے تو ان کو پتہ لگے گا کہ پاکستان ہے, کوئی ہاکی ہے, کچھ ہے. اب یقین کریں 1968 میں ایسٹ جرمنی ہم جب گئے اولمپکس کے بعد, تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو انڈیا کے حصہ ہے, ان کو یہ تک نہیں پتہ تھا پاکستان علیحدہ ملک ہے. 68 میں تو دیکھیں جانا چاہیے, مگر کہوں گا پھر وہی بات دہراؤں گا کہ ہمارا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں. گورنمنٹ دیتی ہے, وہ آڈٹ جو پچھلا ہو رہا ہے ٹیکنیکل لوگوں سے کروائیں, یہ نہیں کہ ایک آئی واچ نہ کریں. آنے والا جو پیسہ اس کو مانیٹر کریں, ان لوگوں کو دیں. آفیسرز جو باہر جا رہے ہیں $500 لے کے, وہ تو وہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو پیسے کم ہوتے ہیں. وہ جو آفیسر جن کو کوئی کام نہیں اس طرح شہر سے پٹا ہے, ان کے پاس تو پیسے بڑے ہی ہوتے ہیں واپسی میں. ایک قدرتی چیز ہے یہ, تو ضرور دیں پیسے, کیونکہ اس کے بغیر گزارا. ٹھیک ہے, شہناز مانیٹر کریں. ہاں جی, آج کر لیں گے, کل کر لیں گے, ایک ٹورنامنٹ کا یا 2 کا کر لیں گے, مگر کیا ان کے پیچھے کوئی مل تو نہیں چل رہی کہ وہاں سے پیسے آتے جائیں گے ادھر لگائیں. اس لیے گورنمنٹ کو تھوڑا سا لینینٹ, مگر یہ ہے کہ پوچھنا. ٹھیک ہے جی, اب آ جاتے ہیں جی ٹیم کے اوپر. پاکستان نے 2 ٹورنامنٹ کھیلے, دونوں کے فائنل کھیلے شہناز صاحب کی کوچنگ میں. اب پاکستان نے جانا ہے غالباً آسٹریلیا کا بھی ایک پلان ہے, 29 کو کوریا 29 جا رہے کہ 29 مئی کو ہم جائیں گے. آپ انشاءاللہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ. پکی بات ہے؟ پکی. کو 2-2.5 کروڑ روپیہ چاہیے سنا ہے اس کے لیے. نہیں 2 رہیں گے, ہو جائے گا انشاءاللہ, کروڑ میں ہو جائے گا. تو جائیں گے آپ, پکی بات ہے. یہ نہ ہو تو 3 دن پہلے آپ کہیں جی ہم, آپ ڈیمورلائز نہ کریں, کیونکہ بچے جب انٹرویو سنیں گے نا وہ ویسے بیٹھ جائیں گے. ہم نے کیا ڈیمورلائز کرنا ہے, 3 تو 4 آپ کے پہلے ختم ہوں گے. 2-2.5 تب چاہیے جب بانٹنے زیادہ لوگوں کو. اچھا, اگر صرف ٹیم والوں کو دینے ہیں تو میرے خیال یہ مینیج کر لیں گے. نہیں میرا خیال جا رہے ہیں آسٹریلیا جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکوموڈیشن وہ دے رہے ہیں, آسٹریلین دے رہے ہیں, 2 میل وہ دے رہے ہیں, 1 میل ہم نے کرنا ہے. ہم نے صرف ڈیلی سے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں, اور پلس ٹکٹ وغیرہ 2 میجر ہمارے جو بڑے. بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا ہم. ٹھیک ہے. اچھا, پرفارمنس ٹیم, آپ کو لگتا ہے کہ ہم واپس دوبارہ آئیں گے؟ سر دیکھیں یہ ہمیشہ محنت اور کوشش پہ. انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ بھی کافی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں کہ مینیجر نے کہا یار یہ کرنا ہے, مینیجر دوسرے کو دیکھنے لگا, انہوں نے کہا چلو یار مینیجر صاحب تو ادھر دیکھ رہے ہیں. دیکھیں نا فل بیک ہے, یہ میں ایک جنرل مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, کسی فل بیک ہے, عمومی رویہ ہے. ہاں جی عمومی فل بیک ہے, اس کو آپ کہیں جی 50 بار پینلٹی کارنر پھینکنا ہے, ہمارا 25 ہی پھینکے گا. ان کا نہیں میں کہہ رہا, جنرل ہمارا, ایون میرے وقتوں میں ان کا جب بندہ ہے جو اس کو 50 کہتا ہے وہ 60 پھینکتا ہے. یہ ایٹیچیوڈ کا تھوڑا سا فرق ہے, مگر یہ مینیجر کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچوں کو
مطلب ذمہ داری کا احساس دلوانا مینیجر نے, اور کوئی نہیں دل, یا کوچ, ہمارے یہاں مینیجر کوچ ایک ہی ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا جی ان کا سسٹم کیا ہے. ایک ہی ہے. ہاں جی, تو یہ ان کو کرنا ہے, انہی پہ ساری چیز. اس میں میں ایک ایڈ کر دوں ایک بات, کہ دیکھیں آپ نے ریوائول کی بات کی ہے, ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے, ہر پاکستانی کی, ان کی بھی خواہش ہے, میری بھی ہے کہ ریوائول ہاکی کا ہو. جو آپ نے جو ابھی اپنے جو ہے انٹرو میں کہا تھا کہ 60 میڈلز ہم نے جیتے ہیں اور پتہ نہیں گمنام کہاں ہو گئے. نہیں, میڈل گمنام نہیں ہوتے, وہ گولڈ میڈل 30 ہے اس میں, اور وہ گمنام نہیں ہوں گے, اور بڑے بڑے میگا ایونٹس ہیں. ہم نے کوئی اذلان شاہ وغیرہ کا نہیں 30 گولڈ میڈل, اس میں اولمپک ہے, ورلڈ کپ ہے, ایشین گیم ہے, ایشیا کپ ہے, چیمپئن ٹرافی ہے, یہ میڈل ہے. ہم نے چھوٹے 4 نیشن ٹورنامنٹ کو تو ہم گنتے نہیں تھے, ہم تو صرف میگا ایونٹس کی بات کرتے تھے. کیسی بات ہے آپ نے, لوگ غصہ کریں گے. ہاں غصہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ویسے ہماری گفتگو جاری ہے شہناز شیخ صاحب سے اور خالد محمود صاحب سے. پاکستان ہاکی کی بحالی کیسے ہو سکتی ہے؟ پاکستان ہاکی کیا رائٹ ٹریک پر ہے, اور آنے والے دنوں میں کیا ہم اس کو پھلتا پھولتا دیکھ سکیں گے, یا پھر یہی معاملے گفتگو کی, بیٹھے آئے اور پھر اس کے بعد ختم ہو گئے؟ یہاں پر بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کا قومی کھیل ہاکی, اور پاکستان کی قوم کے 2 نامور سپوت, 2 نامور ستارے جنہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کے بلبوتے پر دنیا پر حکمرانی کی اور پاکستان کا نام روشن کیا, شہناز شیخ صاحب اور خالد محمود صاحب میرے ساتھ ہیں. شہناز شیخ صاحب, ٹیم سے پر امید ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ الحمدللہ پر امید اس لیے ہوں کہ ابھی دیکھیے 8 ماہ کے بیچ میں, اور اپنا ہم نے 2 ٹورنامنٹ کھیلے ہیں. ایک ایشین لیول پہ کھیلا ہے اور ایک ورلڈ لیول پہ کھیلا ہے ہم نے ٹورنامنٹ میں, اور دونوں میں ہماری پرفارمنس جو ہے الحمدللہ فائنل ہم کھیلا. لوگ کہتے ہیں چیمپئن ٹرافی میں 3 میچ جو تھے پہلے کے, وہ ہم یعنی کہ خاص طور پہ انگلینڈ کے خلاف ہم 8 گولوں سے ہارے تھے, لیکن بیلجیم اس کے خلاف. لیکن میں بڑا پر امید اس لیے تھا کہ دیکھیں 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ میرے بچے انٹرنیشنل کھیل رہے تھے ٹورنامنٹ. ٹھیک ہے, خالد صاحب ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ میچ ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ کتنا. مجھے یاد ہے کہ جب خالد صاحب اپنا 68 میں ایشین میکسیکو کھیل کے آئے ہیں, تو بریگیڈیئر عاطف اللہ تعالیٰ جنرل ریسیو کریں کہ انہوں نے 72 کے لیے اس وقت سے ٹیم بنانی شروع کر دی, اور ہم 69 میں میں, سلیم شیروانی, ظاہر شیخ, اختر اسلام, بانجی, 8-9 لڑکے, ہم نئے لڑکے جو ہیں, ہمیں 9 ملکوں کا ٹور کرایا تھا, 9 کنٹریز کا, پورا یورپ کروایا تھا انہیں. تو یہ جو ٹور ہوتے ہیں, دیکھو نا آپ دیکھیں, سب سے بڑی ہمارا جو بچے کو تیار کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا, اس میں ہم TTT کہتے ہیں اس کو, تھیوری, ٹریننگ اینڈ ٹیسٹ. جب آپ نے تھیوری پڑھا دی, اس کو ٹریننگ کروا دی, تو ٹیسٹ کے لیے آپ کے انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بچوں نے کوئی انٹرنیشنل میچز وغیرہ نہیں کھیلے تھے, 3 میچ جو کھیلے ہارے ہیں میں اس سے, لیکن الحمدللہ مجھے تھا کہ 3 میچ کھیلنے کے بعد ان کا کوئی لیول بہتر ہوا ہے, اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ورلڈ کی نمبر 2 کو بھی 4-2 سے ہرایا, پھر انڈیا کو انڈیا کے گھر میں جو ہے ہرایا. اور اس کے بعد دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے, 1-1 کروڑ روپیہ ان کو ملنا تھا انڈین کھلاڑی کو اگر وہ جیت جاتے تو, اور ہم حب الوطنی سے سرشار تھے. ہم ان کو 1-1 کروڑ روپیہ ملنا تھا, اور آپ کو 1-1 اور وعدہ ملنا تھا, 1-1 اور وعدہ ملنا تھا, یعنی کہ نا. اور ہمیں ابھی تک جو ہے ہماری جو رقم ہے ابھی تک ہمیں نہیں مل سکی. دیکھیں اسپورٹس پالیسی کے تحت ہمیں جو ہے ایشین گیم کے سیمی فائنل کے 10 لاکھ ملنا ہے, اور چیمپئن ٹرافی کے 10 لاکھ کا ملنا ہے فی کھلاڑی. ابھی میں نے نیشن کے بیچ میں, کل میرا انٹرویو بہت بڑا آیا ہے, اور اس میں نے جو ہے ریکویسٹ کی ہے پرائم منسٹر صاحب سے اور IPC منسٹر سے کہ مجھے جو ہے اگر یہ جون سے پہلے مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بوسٹ ہوگا ہمارے لیے کوالیفیکیشن کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ریوائول آف ہاکی کے لیے, ریوائول ہاکی کے لیے 2-3 چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے, فنڈ تو ہے ہی اپنی جگہ, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم خالد صاحب نے بھی کہا ہے آڈٹ وغیرہ ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فنڈ جو ہے ملے گا. اس کے بعد دوسرا ہے آپ کا ڈومیسٹک سٹرکچر جو ہے, ٹورنامنٹس وغیرہ, تھوڑا سا کریڈٹ دیتے ہیں کیونکہ ہم یہاں موجود ہیں نا ان کے ساتھ, اس فیڈریشن کے ساتھ ہم پارٹ اینڈ پارسل ہیں. ہم نے اس کو یہی کہا تھا جو میں باتیں ابھی کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ, کہ ایک تو یہ کہ ڈومیسٹک آپ جو ٹورنامنٹس کروائیں. ابھی الحمدللہ ود ان اسپین آف 4 منتھ جو ہے ہم نے 4 ٹورنامنٹ جو ہے وہ نیشنل لیول کے کروائے ہیں. اٹس اے گڈ سائن. ابھی جونیئر کا جو ہے انڈر 20 ہو رہا ہے کراچی کے بیچ میں, اس کے بعد پہلے وہ آرمی چیف کا ہوا, پھر کسٹم نے کروایا کراچی میں, پھر چیمپئن ٹرافی ہوئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک یہ. دوسری ہے ہمیں سپر لیگ کروانی ہے. یہ جب تک سپر لیگ نہیں ہوگی,
میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہاں صاحب ٹیم باہر جا نہیں سکتی، سپر لیگ کیسے کروا لیں گے؟ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، انگریڈینٹس بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہاکی ہماری اوپر آ سکتی ہے، اس کے لیے ڈسکشن ہو رہی ہے یہ. ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ سپر لیگ کھیلنے کے چاہتے ہیں، 2 بچے جو ہیں ہمارے، راشد اور رضوان سینئر، وہ اب ہالینڈ میں جو ہے کھیل رہے ہیں. وہ نہ آسٹریلیا جا سکیں گے اور نہ وہ جا سکیں گے وہاں پر اپنا کوریا. وہ ہمارے لیے اویلیبل ہوں گے وہاں پر اپنا کوالیفیکیشن کے. تو اب دیکھیں دوسری چیز ہے کہ انڈیا نے جب سے جو ہے انڈین لیگ کروائی ہے، کوئی انڈیا کا کھلاڑی جو ہے وہ نہیں جاتا. بون جو ہے بیلجیم کا کھلاڑی جو ہے، اس کا کانٹریکٹ $1,04,000 میں ہوا ہے انڈیا کا. سردارہ جو ہے $98,000 لے رہا ہے ان سے انڈیا سے. تو جب اپنے گھر میں آپ کو اتنی اماؤنٹس مل رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اسی ٹورنامنٹ میں کھیلیں گے. وہ دوسرا ہے کہ آپ کی جیسے اکیڈمیز ہیں، اکیڈمیز جو ہے جس طرح جمالی صاحب نے بنایا تھا، ریزیڈینشیل اکیڈمی بنائی تھی، وہ ریزیڈینشیل اکیڈمی بنائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ اولمپئنز جو ہیں، میں ہوں، خالد صاحب ہیں، منظور ہے اور دوسرے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اکیڈمی رن کرنا چاہتے ہیں، رشید الحسن وغیرہ ہیں، وہ ان کو جو ہے PHF فیسیلیٹیٹ کرے. اچھا. کہ وہ اپنی اولمپئن وہ بنانا چاہتے ہیں اکیڈمی، وہ بنائیں، ان کو PHF فیسیلیٹیٹ کرے. 2 ریزیڈینشیل اکیڈمی بننی چاہیے، اور ایک ہے پنجاب میں بنے اور ایک سندھ میں بنے. اور اس کے علاوہ جو ہے باقی جو اولمپئن اپنا کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے انفراسٹرکچر جو ہے ہماری، دیکھیں میں ابھی اسلام آباد سے میں نے شفٹ کیا کیمپ اپنا لاہور میں. 11 کھلاڑی میرے 15 دن میں انجرڈ ہوئے تھے اسلام آباد میں. اسلام آباد بہت اچھے فیسلٹی تھا. میں کہتا ہوں پاکستان میں اتنی اچھی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی، کھانے کے لحاظ سے، رہنے کے لحاظ سے، جم، سوئمنگ پول، ہر چیز موجود ہے وہاں پر. یعنی کہ سوائے ان کی ٹرف جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ ٹاٹ ہو گئی ہے. تو میں نے ریکویسٹ بھی کیا ہے، اختر گجیرے ہیں ان کے جو اپنا ڈپٹی ڈی جی جو وہ ہیں، ٹریننگ ہو گئے اب، یعنی کہ پہلے وہ ڈی جی تھے اب ٹریننگ ہو گئے. ان سے ریکویسٹ کیا، آئی پی کے منسٹر سے میں نے کہا جی کہ ہمیں جو ہے 2 مہینے کے اندر اندر یہ ٹرف ہماری جو لگ جائے تو اس سے اچھا ٹرف نہیں ہوتا. اب دیکھیں یہ جو ہے اب یہاں پر ہم ٹھہرے ہیں اپنا اس میں اپنا نیشنل اسٹیڈیم میں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کا میں شکر گزار ہوں. عثمان انور جو ڈی جی ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ہوٹل جو ہے نا یہ انہوں نے میری ریکویسٹ پہ دیا ہے، یعنی کہ ڈی جی صاحب نے. اور اس کے بعد انہوں نے فیسلٹیز وغیرہ جو دی ہیں. باقی جو ہے فیڈریشن اور ہم لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو آئی ایم ویری آپٹمسٹک. یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ان سب چیزوں کے لیے کچھ نہ کچھ مطلب ہوگا تو چلے گا نا. ایک بیسک چیز ہے کہ جب تک گورنمنٹ کا پارٹیسپیشن نہیں ہوگی یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن اکیڈمیز ٹھیک ہے، ان کی بات ہے 2 بنی تھی جمالی صاحب کے دور میں، ایک کراچی ایک لاہور، بچے وہیں رہتے تھے. ٹھیک ہے. لاہور کی تھی ماڈل ٹاؤن میں ایک اسکول میں، ہاں اسکول ماڈل اسکول میں ہاں جی علیحدہ پورشن تھا ان کا، کھیلنے کے لیے آتے تھے. ایک وہ ہے، مگر سب سے ضروری جو گورنمنٹ پارٹیسپیشن ہے وہ اسکولز ہیں، کالجز ہیں. دیکھیں ان کو پابند کرنا پڑے. اب DHA میں بہت بڑا کمپلیکس بنا ہوا. ٹھیک ہے. مجھ سے ایک دن کوئی صاحب کہنے لگے کہ یار وہ تم دیکھو وہاں کوئی لوگ کھیلیں. میں کہ یار تو DHA کو کہو کہ جو ان کے اپنے اسکول ہیں ان میں تو کم سے کم ہاکی یا فٹ بال پکا کرا دیں کہ بھائی یہ کھیلیں گے. سال کے سال ان کا ٹورنامنٹ جو ہے یہاں آ کے ہوگا. DHA کے اگر اپنے اسکول بھی نہیں کھیلتے ہاکی تو کمپلیکس بنانے نہ بنانا ایک برابر. تو یہ گورنمنٹ کی پارٹیسپیشن. شوکت عزیز صاحب جب تھے نا انہوں نے وہ ڈاؤن سائزنگ میں بہت ساری ٹیمیں ٹوٹ گئیں. ہاں جی. ہاکی کرکٹ سب. اب دیکھیں نا آپ کے پاس اگر 10 پلیئر بچتے ہیں باقی باہر ہو جاتے ہیں تو 10 کس کام کے رہ گئے. بالکل ٹھیک ہے. کرکٹ کو تو انہوں نے بائی پاس کر لیا کبے سے، جیسے کوئی خود شوقین ہوتے ہیں ہیڈز جو ہیں. ہاکی بیچاری وہ رہ گئی نہ ادھر کی نہ ادھر کی. میں یہ ایڈ کروں گا خالد صاحب نے جو بڑی اسکول کالج کی، کیونکہ ہم وہیں سے پڑھے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ تھے، MA پاس ہیں، یعنی کہ ہم گریجویٹ ہیں. تو اس زمانے میں اچھا کیا وجہ تھی؟ اسکول سے چلتی تھی. ہاں اس کی وجہ یہ تھی کہ اسپورٹس جو تھی نا وہ ایجوکیشن منسٹری کے اندر آتی تھی. ٹھیک ہے. جس میں پرنسپل اور DP جو ہے نا اس کی دوڑیں لگی ہوتی تھی ٹیم بنانے کے لیے. ان کی پرفارمنس جو ہے نا اس سے ریٹڈ کی جاتی تھی. یہ 86 میں ہوا ہے کہ اسپورٹس منسٹری جو ہے نا بنا دی گئی اور اس کو اسپورٹس سے علیحدہ کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک جو ہے اسپورٹس کے لیے ایک بہت بڑا ڈیسیژن تھا. ابھی ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ہمیں بلایا تھا پچھلے ماہ. وہاں پر ہم نے یہی ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر ریوائول چاہتے ہیں آپ گراس روٹ لیول پہ
ٹھیک ہے. تو آپ کو اسپورٹس منسٹری جو ہے ایجوکیشن منسٹری کے انڈر دینی ہوگی، کیونکہ دیکھیں دنیا کی ترقی جو ہے نا اپنا حافظ صاحب جی 3 چیزوں پہ ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ ہیلتھی ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے. تو ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسکول کالج یہ جو ایجوکیشن منسٹری ہے اس کو اسپورٹس کے اپنا ایجوکیشن منسٹری کے اندر اسپورٹس منسٹری ہونی چاہیے. ایجوکیشن جو اسپورٹس کے سارے کام ہیں وہ ایجوکیشن منسٹری کو دے دینے چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب کہ جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو اس میں بجائے اس کو اس کے ماتحت کر دیا جائے، وہ نیا معاملہ شروع ہو جائے. نہیں ماتحت تھے نا سر ماتحت تھے جس کی وجہ سے 60 میڈل ملے ہمیں. بھائی میں تو وہ بات کر رہا ہوں، پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ جو سسٹم 86 سے پہلے تھا اور اس میں جس میں ہم نے یعنی کہ تقریباً اس زمانے 45 میڈل ہم نے لیے تھے، بعد میں ہم نے سلور میڈل لیے، دو گولڈ میڈل میں لیے ہم نے اس کے بعد یعنی کہ اپنا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے کیوں نہیں اپنا کرتے، ساری دنیا میں آپ اٹھا کے دے دیں کہ ایجوکیشن کے انڈر ہوتی ہے اسپورٹس منسٹری. نہیں اب صاحب اگر چلے گورنمنٹ کی کوئی مجبوری بھی ہے تو دے ایجوکیشن منسٹری کو دے دیں نا. ٹھیک ہے کہ جی یہ بھی اب آپ کی ذمہ داری، اس کو مانیٹر کریں جو مرضی کریں. ہو سکتا ہے ایک نیا سیل بن جائے گا ایجوکیشن منسٹری میں. نہیں اس میں دیکھیں اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ قطع کلام ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایجوکیٹڈ لوگ ملیں گے. یہ جو فکسنگ ہوتی ہے یہ چیزوں کی اس میں تھوڑا سا جو آپ کا کٹ لگ جائے گا یعنی کہ نا، کیونکہ ایک عام آدمی کو بچے کو جو پڑھ رہا نہیں ہے. اب دیکھو میرے پاس جو بچے ہیں معذرت کے ساتھ میں بڑی خوش نصیب ہوتا ہوں کہ جب کوئی بچہ مجھے کہتا ہے کہ میں میٹرک پاس ہوں. ٹھیک ہے. تو ہاکی یا اسپورٹ جو ہے اب اس میں زیادہ انگریزی چلی گئی ہوئی ہے، ٹرمینالوجی انگریزی میں ساری آ گئی ہیں، انٹرنیٹ پہ ساری انگریزی ہے. تو جب تک بچے کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا، کیونکہ دیکھو نہیں ہاکی ہم کھیلتے بہت زیادہ ہے، ہاکی پڑھتے کوئی نہیں، اور ویسے بھی ہماری قوم جو ہے ریڈنگ اورینٹیڈ نہیں ہے. اچھا شہناز صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو ابھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیوں نہیں کرنا پڑتا؟ آپ 5-6 سال آپ نے بڑی تنقید کی، بہت زیادہ معاملات، ابھی آپ کو وہ ایسی چیزوں کا کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ آپ بولتے رہیں اب انہیں لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ نہیں میں بتائیں، دیکھیں خالد صاحب کی بات کو، سمیع اللہ اصلاح وغیرہ کی بات کو، دیکھو ہم تنقید کس پہ کرتے تھے؟ ہمارا دماغ خراب تھا یا ہم باولے تھے؟ کس پہ کرتے تھے؟ مجھے بتائیں 12ویں پوزیشن آئی 2010 میں، کیا کریں ہم اس کا ری بلڈنگ پروسیس ہے نا جی. ری بلڈنگ کا اچھا چلو اوکے، ری بلڈنگ کا مان لیا ٹھیک ہے. 2014 کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم تارے توڑ کے لائیں گے، تو اس میں گئے ہی نہیں جہاں تارے توڑنے تھے. اولمپک 2012 میں 7ویں پوزیشن آئی آپ، اذلان شاہ میں 6ٹھی پوزیشن آئی آپ کی. تو میرا مقصد ہے کہ ہم نے تنقید جو کی ہے وہ پرفارمنس پہ کی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہماری. اچھا دوسری چیز ہے کہ اگر کوئی فائنینس کے اوپر دیکھو نا، فائنینس کیوں اجاگر ہوا ہے؟ اگر یہی جو ہے رزلٹ نہیں آئے، رزلٹ نہیں آیا نا، لیکن 2010 کے ایشین گیمز میں گولڈ میڈل آیا تو صحیح نا جی. ہاں تو آیا تو اس پہ کتنا قوم نے اٹھایا. میں نے خود گلدستہ بھیجا تھا یہاں پر لاہور ایئرپورٹ میں، اور میں نے وعدہ کیا تھا ہم نے گروپ نے کہ اگر آپ اسلام آباد آئے تو ہم آپ کو جو ہے وہاں پر ریسیو کریں گے. صرف ایک فرق پڑا تھا اس میں، اور کیمرے پہ زیادہ آفیشلز نظر آتے تھے، پلیئرز تو بیچارے پیچھے ہی تھے. نہیں دوسری چیز دیکھیں اس وقت پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی نا، ہم نے یہ اپنا جو ہے عباسی حنیف عباسی ہمارے حلقے کے تھے. ہاں جی. تو چودھری نثار جو تھے اپوزیشن والے، انہوں نے ریسیپشن دی تھی اسلام آباد میں. تو میں کیونکہ نزدیک تھا ان کے، تو میں نے کہا، انہوں نے کہا جی کیا دینا چاہیے؟ تو لوگوں کو میں نے کہا جی کم از کم ان کو جو ہے نا کوئی 5-5 لاکھ روپے ملنا چاہیے. اپنا یہ اپوزیشن کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں. خیر وہ نہیں ملا، راڈو کی گھڑی ایک دے دی ہم نے لے کے ان کو. چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ خالد صاحب، آپ تشریف لائیں. شہناز شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہماری دعائیں ہیں کہ آپ اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں، کھیلتے رہیں اور کھلاتے رہیں، اور پاکستان ہاکی پر بات کرتے رہیں، لکھتے رہیں، لوگوں کو جگاتے رہیں، اور پاکستان ہاکی کے لیے متحرک طور پر اپنا کردار ادا کرتے رہیں، اور پاکستان کی ہاکی پھلے پھولے بڑھے اور آگے چلے اور پاکستان کا نام روشن کرے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ لوگ، وہ ہونہار کھلاڑی جنہوں نے دنیا میں پاکستان کا پرچم سر بلند کرنا ہے، اپنے ملک میں بھی ان کا سر بلند ہونا چاہیے. اگر اپنے ہی ملک میں ان کا سر جھکا ہوا ہوگا، وہ حکومتی ایوانوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وہ ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، ایوان وزیر اعلیٰ کی طرف اور دیگر جگہوں پر دیکھ رہے ہوں گے اپنے مسائل کے حل کے لیے، تو وہ خود جھکے ہوئے دنیا میں کیسے اٹھ جائیں گے؟ اچھے بر وقت درست فیصلوں کا وقت ہے. خدارہ کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اور ایک ٹیم بن کر پاکستان ہاکی کے لیے اپنا اپنا شاٹ کھیلتے ہوئے نظر آئیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. حافظ عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.